الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، فاعل کا سبق چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا سبق ہوگا تقدیم الفاعل علی المفعول اور تقدیم المفعول علی الفاعل۔ دیکھیے، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَا مَقْصُورَيْنِ وَخِفْتَ اللُّبْسَ نحو ضرب موسى عيسى، ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللبس نحو أكل الكمثر يحيى وضرب عمرا زيد، ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب، وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال أقام زيد، وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد وهو القسم الثاني من المرفوعات، ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخفت اللبس، اور فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے جبکہ وہ دونوں اس میں مقصور ہو۔ وہ دونوں سے مراد یہاں پر فاعل اور مفعول ہے۔ وخفت اللبس، اور التباس کا اندیشہ ہو، نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا۔ ویجوز تقدیم المفعول علی الفاعل، اور مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے اگر التباس کا اندیشہ نہ ہو، جیسے اکل الکمثر یحییٰ وضرب عمرا زید، یحییٰ نے ناشپاتی کھایا اور زید نے عمرو کو مارا۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةً، اور فعل کا حذف کرنا جائز ہے جہاں قرینہ موجود ہو، نحو جیسے زید فی جواب من قال من ضرب، زید اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضرب، کس نے مارا۔ وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، اور اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے، كَنَعَمْ فی جواب من قال، جیسے نعم اس شخص کے جواب میں جو کہے اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفَاعِلُ، اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اذا كان الفعل مجهولا، جبکہ فعل مجہول ہو، نحو ضرب زید، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ، اور یہی مرفوعات کی قسم ثانی ہے۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور پھر مفعول بھی آتا ہے، یا دوسرے مفاعل آتے ہیں۔ یہی ترتیب ہے، یہی درجہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں، بعض مقامات پر کبھی پہلے فاعل آتا ہے لازماً، یعنی فاعل ہی کو لازماً لانا ہوگا اور اس کے بعد مفعول آئے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل بعد میں آتا ہے اور مفعول اس سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ تو فاعل کو مقدم کرنا یہ تو ترتیب کے اعتبار سے ہے، لیکن کبھی وہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تقدیم اور تاخیر، یعنی فاعل کا پہلے آنا، مفعول کا بعد میں آنا، یا مفعول کا پہلے آنا، فاعل کا بعد میں آنا، تقدیم اور تاخیر۔ تو یہ تقدیم اور تاخیر بعض صورتوں میں جائز ہیں، بعض صورتوں میں واجب ہیں۔ اب کتاب میں آپ دیکھیے کہ کب تقدیم واجب ہے اور کب تاخیر واجب ہے، تقدیم الفاعل کب واجب ہے اور تاخیر الفاعل کب واجب ہے، یعنی فاعل کو مؤخر لانا کب واجب ہے۔
تو وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِل، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. یہاں وجوب تقدیم فاعل علی المفعول، یعنی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. کب واجب ہے؟ جب دو چیزیں ہوں. نمبر ایک، دونوں اس میں مقصور ہو. دونوں اس میں مقصور ہو کا مطلب یہ ہے کہ فاعل بھی اس میں مقصور ہے اور مفعول بھی اس میں مقصور ہے. وَخِفْتَ اللُّبْسَ، اور التباس کا اندیشہ ہو. سمجھ میں نہ آئے کہ کس کو فاعل بنایا جائے، کس کو مفعول بنایا جائے، تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ. اب یہاں موسیٰ کا اعراب یہ بھی اعراب تقدیری ہے، عیسیٰ کا اعراب یہ بھی اعراب تقدیری ہے. تو فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب تقدیری ہے. التباس کا اندیشہ ہے کہ موسیٰ کو فاعل بنایا جائے یا عیسیٰ کو فاعل بنایا جائے. لہذا ایسی صورت میں نحویوں نے یہ اصول اور قاعدہ بنایا کہ فاعل کو ایسی صورت میں مقدم کیا جائے اور مفعول کو مؤخر کیا جائے تاکہ التباس کا خطرہ نہ رہے. تو ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب یہ دونوں اس میں مقصور ہے. اس میں سے جو پہلا ہوگا وہ فاعل ہوگا اور جو بعد میں ہوگا وہ مفعول ہوگا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے فاعل پر. إِن لَمْ تَخِفِ اللُّبْسَ، اگر التباس کا خطرہ نہ ہو، التباس کا اندیشہ نہ ہو. نحو أَكَلَ الْكُمَّثَ رَائِحْيَا. اب دیکھیے بات وہی ہے، دونوں اس میں مقصور ہے. کمثرا اور یحییٰ دونوں بھی اس میں مقصور ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز یہاں پائی جا رہی ہے، دوسری چیز نہیں پائی جا رہی ہے. دونوں اس میں مقصور تو ہے لیکن التباس کا اندیشہ نہیں ہے. لہذا یہاں پر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے اکل الکمثرا یحییٰ مفعول کو مقدم کر دیا گیا، اور دوسری صورت ہم ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اکل یحییٰ الکمثرا، یعنی کمثرا مفعول کو فاعل سے مقدم بھی کر سکتے ہیں، فاعل سے مؤخر بھی کر سکتے ہیں. دونوں صورتیں جائز. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں التباس کا اندیشہ نہیں ہے. وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، زید نے عمرو کو مارا. یہاں بھی دیکھیے التباس کا اندیشہ نہیں ہے، لہذا عمرن مفعول بہ کو زیدن فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، اور ضرب زیدن عمرن، عمرن کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. دونوں صورتیں جائز ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ التباس کا اندیشہ کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. ایک اکل الکمثرا یحییٰ اور دوسرے ضرب عمرن زید. ان دونوں مثالوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو مثالیں لا کر ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جہاں قرینہ پایا جائے گا وہاں التباس کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور جہاں قرینہ نہ پایا جائے وہاں التباس کا اندیشہ ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قرینہ کسے کہتے ہیں. تو قرینہ کہتے ہیں الامر الدال علی تعیین الشیء، ایسا امر جو شے کی تعیین پر دلالت کرے. دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرینہ کہتے ہیں
جو بغیر کسی وجہ کے تعیین مراد یا محذوف پر دلالت کرے. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، اسی لیے مصنف نے یہاں مثالیں بھی 2 لائی ہیں اس کی 2 قسموں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ایک تو ہوتا ہے قرینہ لفظیہ، اور دوسرا قرینہ معنویہ. قرینہ لفظیہ کا مطلب یہ ہے کہ محذوف پر دلالت کرنے والا یا تعیین مراد پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ موجود ہو، اور قرینہ معنویہ کہتے ہیں کہ محذوف پر دلالت کرنے والا یا تعیین مراد پر دلالت کرنے والا کوئی معنی موجود ہو. تو اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے مثالوں کا سہارا لیتے ہیں. اکل الکمثر یحییٰ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں التباس کا اندیشہ نہیں ہے کیونکہ قرینہ موجود ہے. کون سا قرینہ موجود ہے؟ قرینہ معنویہ موجود ہے. کیسے؟ اکل الکمثر یحییٰ، یہاں قرینہ موجود ہے کہ یحییٰ فاعل ہے اور الکمثر مفعول ہے، اس لیے کہ کمثر میں یہاں فاعل بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ترجمہ کیا یحییٰ نے ناشپاتی کھایا. یحییٰ نے ناشپاتی کھایا. اب ناشپاتی میں تو یہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے کہ وہ یحییٰ کو کھائے، تو یہ قرینہ ہے اور قرینہ معنویہ ہے. ضرب عمرا زید، یہاں قرینہ لفظیہ ہے کہ اعراب میں اعراب نظر آ رہا ہے، یہ منصوب ہے، اور منصوب جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، فاعل منصوب نہیں ہوتا. تو یہاں لفظاً قرینہ موجود ہے کہ یہ عمرن منصوب ہے، لہذا اس کو تو ہم فاعل نہیں بنا سکتے ہیں، تو زیدن ہی فاعل ہوگا اور عمرن منصوب ہوگا، مفعول بھی ہوگا. تو یہ ہے قرینہ لفظیہ اور قرینہ معنویہ. اس کو اور سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے یہ قرینے کی تعریف ہے. الامر الدال علی تعیین الشیء، وہ امر جو شے کی تعیین پر دلالت کرنے والا ہو. جیسے بہت سی مرتبہ آدمی قرینہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہے. اپنی ظاہری زندگی میں بھی اس کا بارہا آدمی کو اس کا سابقہ پڑتا ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کو بھانپ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. ایسی ہی قرینہ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ قرینے کی 2 قسمیں، قرینہ لفظیہ اور دوسرے قرینہ معنویہ. قرینہ لفظیہ اور قرینہ معنویہ. قرینہ لفظیہ لفظ موجود ہوگا اور قرینہ معنویہ جس میں لفظ موجود نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے ہم نے جو ابھی پڑھا اس کو اور مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے دیکھیے فاعل کو مفعول سے مقدم لانے کی وجوبی صورتیں، یعنی کب کب فاعل کو مقدم لانا ضروری ہے. تو نمبر 1، جب فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہو اور التباس کا اندیشہ ہو، جیسے ضربت لیلا بشرا. اب لیلا اور بشرا دونوں اس میں مقصور ہے تو اس میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ لیلا بھی فاعل بن سکتا ہے، بشرا یہ لفظ بھی فاعل بن سکتا ہے، دونوں فاعل بن سکتے ہیں دونوں لفظ. تو اب جب دونوں لفظ فاعل بن سکتے ہیں تو ہمیں پہلے فاعل ہی کو لانا ہوگا ورنہ التباس ہو جائے گا. اگر التباس کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول پہلے آ سکتا ہے، جیسا کہ الکمثر یحییٰ، اس لیے کہ الکمثر میں فاعل بننے کی یہاں صلاحیت موجود نہیں. جب فاعل کی ضمیر فعل سے متصل ہو، جیسے وجعلنا اللیل لباسا، تو یہاں وجعلنا اللیل، تو جعلنا میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر فعل سے متصل ہے، وہی فاعل بنے گی. جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیریں ہوں، جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیریں ہو، جب مفعول الا کے بعد آئے، جیسے ما ضرب زید الا عمرا،
ما ضرب زید الا عمرا، تو آپ یہاں دیکھیے کہ ما ضرب زید الا عمرا الا کے بعد آ رہا ہے، لہذا عمران کو الا کے بعد لانا ضروری ہے، اس لیے کہ فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیریں ہوں۔ ایک تو یہ شکل ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب مفعول الا کے بعد آئے تو اگر الا کے بعد آتا ہے تو بھی مفعول بھی کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ اب یہ آگے بتلا رہے ہیں کہ مفعول کو فاعل سے مقدم لانے کی وجوبی صورتیں کیا کیا ہیں، یعنی تقدیم المفعول علی الفاعل، جب مفعول کی ضمیر فاعل سے ملی ہوئی ہو، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اب دیکھیے یہ ربہ میں ہو ضمیر کا مرجع ابراہیم ہے اور مفعول کی ضمیر ہے اور فاعل سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو مفعول کو یہاں مقدم لانا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، جب مفعول کی ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہو، جیسے اکلہ الذئب، اکلہ الذئب، تو یہاں ضمیر منصوب متصل ہے، لہذا یہاں پر بھی فاعل کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم لانا ضروری ہے۔ جب فاعل الا کے بعد واقع ہو، جیسے لا يعلم الغیب الا اللہ، جب فاعل اللہ کے بعد واقع ہو جیسے لا يعلم الغیب الا اللہ، تو فاعل اللہ کے بعد واقع ہے، تو جب فاعل اللہ کے بعد واقع ہوگا تو اسی صورت میں اب مفعول کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ اگر مفعول اللہ کے بعد واقع ہو تو فاعل کو پہلے لانا ضروری ہے، لیکن اگر فاعل اللہ کے بعد ہو تو پھر مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، جب مفعول ایسا کلمہ ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو۔ صدارت کلام کا مطلب ہوتا ہے شروع کلمے میں آنا، جیسے فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو اَيَّ یہ مفعول بھی مقدم ہے، اس لیے کہ اَيُّن یہ صدارت کلام یعنی کلام کے شروع میں آنے کا مقتضی ہوتا ہے، شروع کلام میں آنا چاہتا ہے، اس لیے یہاں مفعول بھی کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ آگے کا سبق ملاحظہ فرمائیں، وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةً، اور فعل کا حذف کرنا جائز ہے جہاں قرینہ موجود ہے۔ نحو زید فی جواب من قال، جیسے زید اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضرب کس نے مارا۔ اب دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ فعل فاعل مفعول سب ذکر ہو، اصل تو یہ ہے کہ فعل فاعل مفعول اور تمام عبارتیں موجود ہو، مذکور ہو، لیکن بعض صورتوں میں بعض کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ حذف کے قواعد ہیں، حذف فاعل، حذف مفعول، حذف فعل۔ تو دیکھیے وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، اور فعل کو حذف کرنا جائز ہے جہاں قرینہ موجود ہو۔ قرینے کے وقت اگر قرینہ پایا جا رہا ہے تو پھر فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ اب قرینہ یہاں پر بھی لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا۔ نحو زید، جیسے زید فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضرب، من ضرب کس نے مارا، تو مجیب یعنی جواب دینے والا صرف اتنا کہے زید، زید نے مارا، تو اس نے فعل کا ذکر نہیں کیا، اس نے صرف کیا کہا، سائل نے پوچھا من ضرب، تو اس نے جواب دیا زید، حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا ضرب زید، لیکن یہاں قرینہ موجود ہے، اور قرینہ کیا موجود ہے، سائل کا سوال، اس لیے کہ وہ پوچھ رہا ہے من ضرب کس نے مارا، تو اس نے جواب میں کہا زید یعنی ضرب زید، تو فعل کو یہاں سے حذف کر دیا گیا۔ وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، اور اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا بھی جائز ہے۔ مطلق فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، صرف 5 مقامات ایسے ہیں جہاں فاعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، ورنہ مطلقاً فاعل کو حذف کرنا ان 5 صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ وہ 5 صورتیں کون کون سی ہیں آگے سبق میں ہم پڑھیں گے، دیکھیے وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، فعل فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کر دیا جائے، کب، لیکن جہاں قرینہ موجود، بغیر قرینے کے پائے جانے کے فعل فاعل کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ کَنَعَمْ، جیسے نعم فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو کہے اقام زید، کہ زید کھڑا ہوا، اقام زید کہ زید کھڑا ہوا، تو اس کے جواب میں صرف کہا جائے گا نعم،
جی ہاں، تو اب نعم کہا تو نہ فعل کا ذکر کیا اور نہ زیدن فاعل کا ذکر کیا، فعل کو بھی حذف کر دیا گیا، زیدن کو بھی حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ سائل کا سوال ہی ایسا ہے جو صرف نعم کہنے سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے، تو فعل فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے، لیکن جب قرینہ پایا جائے۔ وقد يحذف الفاعل، اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، جبکہ فعل فعل مجہول ہو، نحو ضریب زید، جیسے ضریب زید، زید مارا گیا، مارنے والا کون ہے وہ یہاں نہیں بتلایا گیا۔ وہ القسم الثانی من المرفوعات، اور یہ مرفوعات کی قسم ثانی ہے۔ مرفوعات کی قسم ثانی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا فاعل نائب فاعل فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہی کا سبق ہے جو آگے آ رہا ہے، اس کو ہم وہاں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو ہم نے پڑھا فعل کو حذف کرنا جائز ہے، اور دوسرا ایک میں نے یہ چیز آپ سے کہا تھا کہ فاعل کو مطلقاً حذف نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں آگے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کہ فعل اور فاعل کس جگہ حذف ہوں گے، تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ فعل اور فاعل کا حذف جب کوئی قرینہ پایا جائے تو فعل اور فاعل میں سے ہر ایک کو حذف کرنا جائز ہے۔ فعل کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے اور فاعل کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کتاب میں پڑھا ہے۔ پانچ مقامات جہاں پر فاعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، ان پانچ مقامات کے علاوہ کسی بھی مقام پر فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، جیسے ما قام الا زید جیسی ترکیب میں۔ نمبر 2 مصدر میں، جیسے وطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور نمبر 3 فعل تعجب میں، نمبر 4 فعل مجہول میں، اور نمبر 5 تنازع فعلین میں۔ تنازع فعلین کا سبق آگے ہم پڑھیں گے۔ تو فاعل کو مطلقاً ہر جگہ حذف نہیں کیا جا سکتا، یہ 5 مخصوص مقامات ہیں، انہی مقامات پر فاعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ حذف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں ہم نے پڑھا کہ فعل فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے جہاں قرینہ پایا جائے، اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو آگے ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے آج کے یہاں صرف 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تقدیم الفاعل علی المفعول اور تقدیم المفعول علی الفاعل کب جائز ہے اور کب واجب، یعنی فاعل کو مقدم کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا، فاعل کو مؤخر کرنا، مفعول کو مؤخر کرنا کب کب واجب ہے اور کب کب جائز ہے، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ فعل کو حذف کرنا کب جائز ہے اور فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا کب جائز ہے، مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔